وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم، معزز سامعین کرام، ماہ ذوالحجہ رواں دواں ہے۔ اسی ماہ محترم کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث داماد پیغمبر، شہید مظلوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ احوال اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے لیے صادر ہونے والی کچھ بشارتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہیں۔ اور ان کا تذکرہ یہ مسلمانوں کے لیے کئی لحاظ سے مفید ہے۔ اکابر صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور اپنے اکابر و اسلاف کا تذکرہ کرتے رہنا یہ کسی بھی طرح فائدے سے خالی نہیں۔ اکابر و اسلاف کے تذکرے سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کی زندگی کو اپنانے کا جذبہ انسان کے اندر ابھرتا ہے۔ اور نمبر 3، مسلمان کو اپنے اسلاف سے ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے جب سے اپنے اسلاف کے تذکرے کو چھوڑ دیا تو بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر جڑ پکڑ گئیں، اور ہمارا نوجوان اسلامی شخصیات کی بجائے اپنا آئیڈیل کفار کو بنا چکا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی سیرت، حالات زندگی سے رہنمائی لینا ترک کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان کے کچھ حالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور 5ویں پشت کے اندر سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سلسلہ نسب حضرت عثمان بن عفان کا کچھ یوں ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف سے آگے سارا سلسلہ نسب وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو 5ویں پشت میں حضرت عثمان کا سلسلہ نسب
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 34 برس تھی کہ جب مکہ کے اندر دعوت توحید کی آواز گونجی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد اللہ کے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ یہ آواز اہل مکہ کے لیے نامانوس تھی اور وہ اس کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس تمام سینیریو کے اندر، ان تمام حالات میں ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو اس آواز کو ہر سنجیدہ شخص تک پہنچانا چاہتی تھی، اور وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اللہ کے نبی کی اس آواز کو حضرت صدیق اکبر ہر سنجیدہ شخص تک پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کی نظر اپنے عفیف اور پارسا دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی پڑی، اور اللہ کے نبی کی یہ آواز، دعوت توحید کی یہ آواز لے کر حضرت ابوبکر حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یوں سمجھیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ جب دعوت توحید کی آواز سنی تو فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے بارگاہ اقدس میں لے چلو۔ ابھی اٹھنے کو تیار ہی تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف لے آئے۔ یوں سمجھیے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات بڑی اثر رکھتی تھی اور آپ کی بات سے پتھر پگھل جایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی، تو پھر عثمان کا دل جو پانی سے رقیق اور ریشم سے زیادہ نرم تھا، اللہ کے نبی کی بات کا اثر کیوں کر قبول نہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی بات نہیں کی، دلائل عقلی نقلی دلائل نہیں دیے، صرف 2 جملے ارشاد فرمائے: اے عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ خدا جانے اس جملے کے اندر کیا تاثیر تھی کہ میرا دل جناب رسول اللہ کی طرف مائل ہو گیا اور میں فوراً کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے پڑھنے لگا۔ یوں حضرت عثمان حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن یاد رہے کہ یہ حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مصائب و آلام، تکالیف و آزمائش کو دعوت دینے والی بات تھی۔ یہی ہوا کہ حضرت عثمان کے سگے چچا حکم ابن العاص نے حضرت عثمان پہ ہر طرح کے مظالم روا رکھے کہ کسی طرح عثمان اسلام سے پھر جائیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ ہو جاتا، وہ پھر دوبارہ کفر کی تاریکیوں اور سیاہیوں میں جانے کو تیار نہ ہوتا۔ ہزار کوشش کے باوجود حضرت عثمان نے ایمان کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کی۔ بالآخر جب جور و ستم اور ظلم و بربریت حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان اپنی زوجہ محترمہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں پہ حضرت عثمان نے کچھ سال قیام کیا کہ اتنے میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب مکہ کے اندر مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا، اب واپسی کی جا سکتی ہے۔ اس افواہ کی بنا پر بہت سارے مسلمان، جن میں حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ
جناب رقیہ بھی تھیں، واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ ایک افواہ تھی اور جھوٹی خبر تھی، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا سننے میں آیا تھا۔ اب یہاں پہ صحابہ کرام میں دو گروہ بن گئے، کچھ تو لوگ واپس چلے گئے اور کچھ یہیں پہ ٹھہرے رہے، کہ اتنے میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ بنت رسول حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح حضرت عثمان ذوالہجرتین کہلائے، دو ہجرت والے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ ہجرت حبشہ حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ نے کی، تو علماء امت نے یہ لکھا کہ حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ یہ واحد جوڑا ہے حضرت ابراہیم کے بعد کہ جس نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے اس کی راہ میں ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ حضرت عثمان مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں پہ اب حالات کیا تھے؟ مہاجرین کو سخت پریشانی تھی، کھانے پینے کو بھی کچھ میسر نہیں تھا، روٹی کے لیے پیسے میسر نہیں تھے، اور یہاں پہ ایک کنواں تھا، پورے مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیر روما ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جس سے پانی پیا جا سکتا تھا، باقی تمام کنویں جو تھے وہ کھارے تھے، ان کا پانی پینے کے لائق اور قابل نہیں تھا۔ اور یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہود ازل سے ہی بدبختی اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ان کا محبوب مشغلہ اور پیشہ ہے۔ لہٰذا یہ یہودی اس طرح کرتا کہ مسلمانوں کو اور تمام مدینہ کی آبادی کو پانی بیچتا اور مہنگے داموں بیچتا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ کھانا خرید کے کھانے کی استطاعت ان کے اندر نہیں تھی، چہ جائے کہ وہ پانی بھی مول خرید۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، من یحفر بیر روما، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کون ہے جو بیر روما کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کرے، فلہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے کہ جو آگے بڑھے، اور کسی نہ کسی طرح پہلے وہ یہودی راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن انتہائی زور لگانے کے بعد وہ یہودی کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پہ راضی ہو گئے۔ حضرت عثمان نے 12,000 درہم کے اندر اس کنویں کا آدھا حصہ خرید لیا، اور اس یہودی نے یہ شرط لگائی کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوگی اور عثمان کتنا پانی بھر لیں گے اپنے گھر کے لیے، اگلے دن میری باری ہوگی، جتنی قیمت میں چاہوں گا اس طرح بیچوں گا، 2 مشکیزیں نکال لیں گے، 4 نکال لیں گے، اگلے دن باری میری ہے، جس قیمت پہ چاہوں گا بیچوں گا۔ لیکن حضرت عثمان نے یہ ایک حصہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اب مسلمان کیا کرتے، 2 دن کا پانی بھر لیتے، اور جب اس یہودی کی باری ہوتی، جس دن اس یہودی کی باری ہوتی، کوئی بھی پانی لینے کے لیے اس کنویں کے اوپر نہ جاتا، اور یہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا۔ بالآخر جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ سونے کی کان بیکار ہو چکی ہے، تو اب اس نے دوسرا حصہ بیچنے کے اوپر بھی رضامندی ظاہر کی۔ حضرت عثمان نے اب دوسرا حصہ 8,000 درہم میں بیچ کر پورے کا پورا کنواں اہل مدینہ اور مسلمانان مدینہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ حضرت عثمان کے جود و کرم کا، ان کی سخاوت کا پہلا قطرہ تھا کہ جس سے تمام مسلمان، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام اہل مدینہ سیراب ہوئے، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حضرت عثمان نے حاصل کیا کہ جو یہ کنواں خرید کر
اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے یہ جنت کی بشارت اپنے نام کروائی۔ حضرت عثمان صرف مالدار نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے فیاضی بھی خوب نصیب فرمائی تھی، اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت سے خود اپنے تو اپنے بیگانے بھی محروم نہیں رہے۔ غریب تو غریب، حضرت عثمان امیروں کو بھی نوازا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری، حضرت عثمان کا مال ساری زندگی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے کام آیا۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں قیصر روم کی طرف سے یہ خبر مدینہ منورہ پہنچتی ہے کہ قیصر روم مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بعضوں کے پاس پہننے کو جوتے تک نہیں، اور کپڑے تک میسر نہیں، بھوک اور افلاس کا عالم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیتیاں پک چکی ہیں، اور سال کا بالکل آخر چل رہا ہے، جو اگلے سال کے لیے جو کچھ اناج تھا وہ انہی کھیتیوں سے حاصل ہونا ہے، اور گرمی کا یہ عالم ہے کہ آسمان شعلے برسا رہا ہے اور زمین انگارے اگل رہی ہے۔ اس طرح سختی کا عالم ہے، اور لشکر کی تیاری کے لیے کوئی سامان موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام سے، بلکہ تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور اپیل کی کہ لشکر کی تیاری کے لیے جس سے جو ہو سکے وہ لا کے یہاں پہ پیش کر دے۔ حضرت عثمان کا قافلہ ملک شام سے ابھی واپس آیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجارتی قافلے کے اوپر انحصار کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اللہ کے رسول لشکر کا 1/3 اس کی تجہیز کا، اس کی تیاری کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اور علامہ ابن سعد کی روایت کے مطابق اس لشکر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 30,000 پیادے تھے اور 10,000 گھڑ سوار تھے، یعنی مجموعی تعداد پوری لشکر کی کتنی بنتی ہے؟ 40,000۔ حضرت عثمان نے 1/3 لشکر کا مکمل خرچہ اپنے ذمے لے لیا، اور اسی پر بس نہیں، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس 1/3 لشکر میں سے کسی ایک شخص کا اگر تسمہ بھی خریدا گیا تو وہ حضرت عثمان کے پیسے سے خریدا گیا۔ حضرت عثمان نے اس 1/3 لشکر کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی تیاری کی قبول کی۔ پھر اسی پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 اونٹ بھی پیش کیے۔ صرف 1000 اونٹ ہی نہیں، ان کے اوپر ان کا مکمل بوجھ اور سامان بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر اسی پہ بس نہیں، 70 گھوڑے بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ پھر اس پہ بس نہیں کیا، اسی پہ بس نہیں کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں 1000 دینار بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور حضرت عثمان کی اس سخاوت سے اس قدر خوش ہوئے کہ یوں اشرفیوں کو اچھالتے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں اور اس ہاتھ سے اس ہاتھوں سے اچھالتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا وہ عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اللہ رب العزت نے سب کچھ معاف کرنے سے پہلے معاف کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی سخاوت سے اس قدر خوش ہوئے۔ تو یہ حضرت عثمان کی سخاوت کا، فیاضی کا عالم تھا کہ حضرت عثمان کے مال و دولت سے ہمیشہ اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اسی طرح خبر ملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل 4 دن سے فاقے میں ہیں، کچھ کھانے کو میسر نہیں، پریشان ہو گئے، رونے لگے، اور فوراً بہت سارا ساز و سامان اور 300 درہم نقد
نذرانہ لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پیش کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سیر ہو کے کھائیں اور خانوادہ نبوت بھوک کاٹیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، عثمان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام کا بھی خیال رکھتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ بھاری رقم قرض کے طور پہ حضرت عثمان سے لے لی، وعدہ آ چکا، وقت آ چکا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ واپس کرنے کے لیے، یہ رقم واپس کرنے کے لیے جناب عثمان کے پاس گئے، تو حضرت عثمان نے یہ رقم واپس لوٹا دی اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری مروت کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری مروت کا صلہ ہے اور اس کو قبول کرو، اپنے پاس رکھو، میں نہیں لیتی۔ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ فیاضی کا عالم تھا، حضرت عثمان کی فیاضی سے کافر بھی محروم نہیں تھے۔ حکم ابن العاص آپ کا سگا چچا، جس نے اسلام قبول کرنے پر حضرت عثمان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں، ایذائیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ بھی احسان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کر دیا، جب مکہ فتح ہوا تو طائف کی طرف جلا وطن کر دیا۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے لیے امان طلب کی، معافی کا اعلان کروایا، اور پھر اس کو طائف سے لے کے آئے، اور صرف لے کے نہیں آئے بلکہ 1,00,000 درہم اس کی اور اس کی گھر والوں کی کفالت کے لیے تحفتاً پیش بھی کیے۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان کا جود و کرم تھا، ان کی فیاضی تھی، ان کی سخاوت تھی۔ مسجد نبوی انتہائی تنگ ہو گئی، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی، اور پسینے کی مہک سے مسلمان تنگ ہونے لگے، تو حضرت عثمان نے اپنی جیب سے ہزاروں درہم لگا کے اس مسجد کو جو ہے اس کی توسیع کی اور اس کو کشادہ اور کھلا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے کام آیا۔ اور یاد رہے کہ اسلام کے اندر غنا اور مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جبال علم کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے انہیں دین کی نعمت کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کرام انتہائی مالدار تھے، اور اسی طرح انبیاء کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو دین کی نعمت کے ساتھ ساتھ پیغمبری اور نبوت کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا، اور ایسی بادشاہت نصیب فرمائی تھی کہ ملکہ بلقیس جیسی عورت، دنیا دار عورت جب حضرت سلیمان کے دربار میں آتی ہے تو ان کا فرش اور ان کی جو ہے وہ محلات کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتی۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم نام لیوا ہیں، اسی طرح محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسی شخصیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اخروی اور دنیاوی نعمتوں کو ایک ساتھ ملا کے ان کی جھولی میں ڈالا تھا۔ جہاں ان کو دین نصیب فرمایا، تفقہ فی الدین نصیب فرمایا، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، وہیں پہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ اور ایک مسلمان کے لیے تعلیم بھی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس طرح دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس دنیا میں بھی بھلائی کا ارادہ فرما ہمارے ساتھ، اور اچھائی ہی اچھائی ملے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھائی اور جنت ملے۔ لہٰذا غنا اسلام کے اندر، مالداری اسلام کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کون سی مالداری اور کون سا غنا اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے؟ ایسا غنا اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے کہ جس کے اوپر مال اللہ نے دیا ہے، اب انسان سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جائے، اللہ رب العزت کا حق بھی ادا نہ کرے، واجب صدقات، زکوٰۃ، یہ چیزیں بھی ادا نہ کرے،
اور غریب اور فقیر مسلمانوں کے حقوق کی بھی رعایت نہ کرے، تو ایسی صورت میں یہ مال اب واقعتاً کیا ہے؟ آزمائش اور فتنہ ہے۔ وگرنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی، اور مال اللہ نے کتنا دیا تھا۔ دوسری طرف دنیاوی فراوانی کا تذکرہ کریں تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ جس وقت اس دنیا سے گئے تو سونے کی اینٹیں کاٹ کے اولاد میں تقسیم کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی مالداری کے باوجود اس دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کا جو مال تھا وہ خواہشات کی تکمیل میں استعمال نہیں ہوا، وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں استعمال ہوا، وہ اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے کام آئے۔ آج بھی اگر کسی مالدار کا مال انہی مصارف کے اندر خرچ ہوتا ہے تو وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، غنا اور مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کی جائے تو اللہ کی نظر میں مالداری کوئی مبغوض اور ناپسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عثمان کی مالداری اور ان کی سخاوت کا تذکرہ کر رہا تھا۔ حضرت عثمان صرف مالدار نہیں تھے بلکہ فیاض اور سخی بھی تھے، اور یہی چیز ہے کہ جس چیز نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب بنا دیا۔ اتنا مال ہونے کے باوجود خدا خوفی کا کیا عالم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب قبر، حشر اور اسی طرح ان چیزوں کا، آخرت کا تذکرہ کیا جاتا تو آنسو اس طرح جاری ہو جاتے کہ رکنے کا نام نہ لیتے، اور جب قبرستان سے گزرتے تو انتہائی روتے، جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، اور صحابہ کرام پوچھتے کہ آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل سے گزرنے میں انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کی باقی منازل اس کے لیے دشوار نہیں ہے، وہاں دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر یہاں ناکام ہو گیا تو پھر آخرت کی باقی تمام منازل میں دشواری جو ہے وہ اس کا مقدر ہے۔ تو حضرت عثمان کی خدا خوفی کا یہ عالم تھا، انتہائی روتے۔ اسی طرح احترام رسول کا جذبہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، خود فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، میں نے کبھی اس سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا اور نہ کبھی اس کو نجاست کے ساتھ آلودہ ہونے دی۔ یہ ادب تھا، احترام رسول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احترام اور اسی ادب کی بنا پر ان کو اپنے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بنا لیا، اور اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد نکاح کے اندر دے دی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا بھی ضرب المثل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مختلف صحابہ کرام آئے، حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مختلف صحابہ کرام آئے، حضور بدستور اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت جناب رسول اللہ نے پہلی اپنی پنڈلی کو ڈھانپا اور اس کے بعد حضرت عثمان کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ تو صحابہ کرام نے، اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر آئے، آپ نے پنڈلی کو نہیں ڈھانپا، عمر آئے، آپ نے پنڈلی کو نہیں ڈھانپا، باقی صحابہ کرام آئے، پنڈلی کو نہیں ڈھانپا، کیا وجہ ہے کہ عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان کی حیا کرتے ہیں، تو میں حضرت عثمان کی حیا نہ کروں؟
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ تھا، اور حضرت عثمان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ ان کی حیا اسلام کے اندر ضرب المثل بن گئے، کبھی تنہائی کے اندر بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح آگے چلیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر بے شمار خوشخبریوں سے نوازا۔ بخاری شریف سے چند ایک روایات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر داخل ہوئے، وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، اور مجھے دروازے کے اوپر حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی تو جاء رجل، ایک آدمی آیا، یستأذن، داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا تھا۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو داخلے کی اجازت دے دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دروازہ کھولا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا ابو بکر، تو دیکھا کہ وہ کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں ثم جاء آخر، پھر ایک دوسرا شخص آیا، یستأذن، دروازے پہ دستک دی، اجازت طلب کر رہا تھا گھر میں داخل ہونے کی۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی داخلے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں دروازہ کھولا فَإِذَا عمر، کیا دیکھا کہ وہ عمر تھے۔ تیسرے نمبر پہ ثم جاء آخر، ایک اور شخص آیا، یستأذن، داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ تو ثم فسکت حنیۃً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر کہنے لگے اذن لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوى ستصیبہ، اس کو اجازت دے دو داخل ہونے کی، ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دے دو، لیکن اس کے اوپر ایک آزمائش ان قریب آئے گی اور اس آزمائش کے بارے میں بھی اسے آگاہ کر۔ یہ آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جو آزمائش کا لفظ نکلا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے داخلے کی اجازت دی، جنت کی بشارت دی، اور جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خوشخبری بھی دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال كنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم اللہ کے نبی کے دور میں حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ حضور کے بعد ابو بکر کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام اپنے میں سے حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ سب سے بلند سمجھتے تھے۔ ثم عمر، ثم عثمان، پھر حضرت عمر کا مقام و مرتبہ، پھر حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم اللہ کے نبی کے اصحاب کو چھوڑ دیتے اور ان کے اندر درجے کے اعتبار سے کوئی درجہ بندی نہ کرتے، فضیلت کے اعتبار سے کوئی درجہ بندی نہ کرتے۔ درجہ بندی کرتے تو کہاں تک؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، ومعہ ابو بکر وعمر وعثمان، اور جناب رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ فرجف، احد پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا، اس کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن احد، اے احد پہاڑ ساکن ہو جا، وضربہ برجلہ، اور اپنے پاؤں کے ساتھ ایک ضرب جو ہے احد پہاڑ کے اوپر ماری، احد پہاڑ ساکن ہو گیا۔
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، ساکن ہو جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ روایات جو ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عثمان اللہ کے نبی کو بڑے محبوب تھے، اسی لیے نظر انتخاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا، اور یکے بعد دیگرے جناب رسول اللہ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ و ام کلثوم جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں آئی۔ اور یاد رہے کہ جو لوگ حضرت عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ دوسری حالت کے اندر دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کسی برے کردار کے آدمی کو چننے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کردار کے مالک ایک شخص کو اپنی 2 بیٹیوں کے لیے چن لیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ یوں کہنا چاہتے ہیں، اور یہ ایمان کو انتہائی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اس کے اوپر ترمذی شریف سے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرات صحابہ کرام صرف اللہ کے نبی کا انتخاب نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا اس کو چن کے محبوب خدا کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور اس کے اوپر ترمذی شریف سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور جا کے اس میت کے منہ سے کپڑا ہٹایا، جب چہرہ دیکھا تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ قیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل هذا، ہم نے آج سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کے اوپر نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا۔ پھر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار آپ نے کس لیے کیا؟ اے اللہ کے رسول، اگر اس کا کوئی قرض ہے تو ہمیں بتائیے، ہم اس قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا دل دکھایا ہے ہم اس سے جا کے معافی مانگتے ہیں، لیکن آپ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، یہ میرے عثمان سے بغض اور نفرت رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو مبغوض بنا دیا، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کا اور اللہ کا انتخاب ہے، ان کے اوپر زبان اعتراض دراز کرنا اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتراض کرنا، یہ در حقیقت اللہ کے نبی اور اللہ کے انتخاب کو جو ہے وہ رد کرنے کے اور اس کے اوپر اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ احوال اور آپ کے کچھ فضائل و مناقب تھے جو آپ کے گوش گزار کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان اور باقی صحابہ کرام کا کامل اتباع اور ان جیسی محبت رسول اور اطاعت رسول ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔